Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK student. Today I'm gonna sharing with you 12th class Hadikatul Adab Arabic lesson number 6. تو آج جو ہے ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ہماری اس حدیقۃ الادب جو عربک ہے وہ بھی ہماری اس سیکنڈ ایئر کی جو ہے. تو آج ہم سیکنڈ ایئر کی عربک کا لیسن نمبر جو ہمارے پاس ہے 6 آج ہم وہ ریڈ کریں گے، اور آج ہم اس لیسن کا پیراگراف کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے آج ہم وہ ریڈ کرنے والے ہیں. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. جی تو اسٹوڈنٹ یہ رہا ہمارا آج کا لیکچر، اور یہ لیکچر نمبر ہمارا مینس کہ لیسن نمبر جو ہے ہمارا وہ 6 ہے، اور 6 لیسن جو ہے آج ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم کرنے والے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد الطلاب لاساتذیہ یا سیدی اساتذان الکریم. حسن نام ہی ہے. ایک طالب علم اپنے استاد سے، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اس نے اپنے استاد سے پوچھا، جناب ہمارے محترم استاد، فودو ان نطالع علی النظامی، نظام بولتے ہیں نظام کو ہی، نظام المصرفی او نظام البنوک اليوم. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم بینکوں کے نظام کے متعلق واقفیت حاصل کریں. استاد طیب بولتے ہیں بہت اچھا، ٹھیک ہے. شکر لک مینس کہ آپ کا شکریہ. یا تلمذ العزیز میرے پیارے شاگرد. فقد لفت نظارنا الى موضوع مهم جدا، تم نے ایک نہایت اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. لہا صلات قویت بحیاتنا العملیتی و شؤوننا الاقتصادیتی، ہماری عملی زندگی اور ہمارے اقتصادی حالات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. فہل فتحت حسابک فی مصرفی من المصارف، مصرف جو بولتے ہیں اور مصارف بولتے ہیں بینک کو، بینک جو ہوتا ہے. پس کیا تم نے بینکوں میں سے کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے؟ حسن نعم یا سیدی. فقد فتحت حسابا فی المصرف الکلیاتی بامسی. حسن جی ہاں. پس کل میں نے، امس بولتے ہیں کل کو، جو گزرا ہوا کل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں امس. وہ کہہ رہا ہے کہ کل میں نے کالج کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے. لأننی طالب مقیم ووالدی یرسلی نفاقاتی بشیکتی، کیونکہ میں ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم ہوں اور میرے والد صاحب چیک کے ذریعے مجھے خرچہ بھیجتے ہیں. حیث یعمل مہندسا فی السعودیہ، کیونکہ وہ سعودیہ میں بحیثیت انجینئر کام کرتے ہیں. الاستاذ حسنا فہی طریقۃ سہلۃ مأمونۃ لارسال النقود من مکان لاخری. استاد خوب، پس ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم بھجوانے کا یہ آسان اور محفوظ طریقہ ہے. وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ فَوَائِدِ الْمَصْرِفِ، اور یہ بینک کے بڑے فائدے میں سے ہے. عبد الرحمن ما هي انواع المصارف او البنوک المتوفرة في پاکستان یا استاذنا الفضیل؟ عبد الرحمن اے ہمارے فاضل استاد، پاکستان میں بینکوں کی کتنی اقسام دستیاب رائج ہیں؟ استاد لمصارف بلادنا انواع فمنها مصرف دولتی، ہمارے ملکوں میں بینک کی کئی قسمیں ہیں، پس ان میں سے ایک اسٹیٹ بینک ہے. وَهُوَ مصرف حکومی یشرف علی جمیع المصارف الاخری، اور یہ حکومت گورنمنٹ کا بینک ہے جو دوسرے بینکوں کی نگرانی کرتا ہے. وَهِيَ كُلَّهَا
تخضع لأوامره، اور یہ سب بینک اس اسٹیٹ بینک کا حکم مانتے ہیں. ومصرف الدولة يخضع للأوامر وتعلیمات الحکومیة دائما، اور اسٹیٹ بینک ہمیشہ حکومت کی ہدایت اور احکام کی تعمیل کرتا ہے. فاروق من یشرف علی مصرف الدولة، اسٹیٹ بینک کی نگرانی کون کرتا ہے؟ الاستاذ، استاد. رئیس مصرف الدولة یسمى حاکما وتحته مدراء یشرفون علی اقسام المصرف بإضافة إلى موظفين الكبار والعمال صغار الكثيرين. استاد، اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب اور ان کے ماتحت مدیر نیز ان کے علاوہ بڑے بڑے دفتری عملے کے آفیسر صاحبان اور چھوٹے کے بہت سے کام کرنے والے بھی مختلف قسم کے بینکوں کی نگرانی کرتے ہیں. حسن، ما هو المصرف الوطنی او مصرف پاکستان القومی؟ حسن، پاکستان کا قومی بینک یعنی نیشنل بینک کیا ہے؟ استاد، هو ثانی المصارف وقد انشئ بعد مصرف الدولة. استاد، پاکستان میں یہ دوسرا بینک ہے اور یہ اسٹیٹ بینک کے بعد بنایا گیا ہے. وتوجد مصارف وطنیۃ واہلیۃ اخرى، اور دوسرے قومی اور پرائیویٹ بینک بھی موجود ہیں، مثل مصرفی حبیب المحدودی ومصرف المتحد والمصرف المسلم التجاریہ الی جانب مصرفی پنجاب ومصرفی مہران وغیرہما. مثلا حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، ان کے علاوہ پنجاب بینک اور مہران بینک وغیرہ. عبد الرحمن، وَهَلْ تُوجَدُ الْمَصَارِفُ الْأَجْنَبِيَّةُ فِي پاکستان؟ عبد الرحمن، اور کیا غیر ملکی بینک میں پاکستان میں موجود ہیں؟ اور کیا غیر ملکی بینک بھی پاکستان میں موجود ہیں؟ الاستاذ، استاد، نعم، جی ہاں، وَهِيَ كَثِيرَةٌ، اور وہ بھی بہت زیادہ ہیں. وَأَمَّا الْحِسَابَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَن تُفْتَحَ فِي هذه المصارف، تاہم وہ اکاؤنٹ جو تو ان بینکوں میں کھول سکتا ہے. فمنها الحساب الجاری وحساب التوفیر وحساب المشارکة فی الربح والخسارة، پس ان میں سے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ اور نفع و نقصان کی شراکت کے اکاؤنٹ وغیرہ ہیں. فاروق، وهل تتعاطی هذه مصارف كلها العمالة الوطنية والصعبة في نفس الوقت؟ فاروق، اور کیا سب بینک بیک وقت قومی کرنسی اور ہارڈ کرنسی دونوں سے معاملہ کرتے ہیں؟ استاد، لا یا فاروق، نہیں ہے فاروق. فإن التعامل بعمولة صعبة لا يمكن، بے شک ان کے ہاں ہارڈ کرنسی کا لین دین ممکن نہیں. الا بإذن من مصرف الدولة فإذا أراد أحد أن يغير عملة بالأخرى، مگر اسٹیٹ بینک کی اجازت سے، پس جب کوئی چاہے ایک قسم کا سکہ دوسرے سے تبدیل کرے. فإما أن يستأذن مصرف الدولة أو يشتري من السوق المفتوحة، وہ یا تو وہ اسٹیٹ بینک سے اجازت لے یا اوپن مارکیٹ سے خریدے. عبد الرحمن، وكيف يستطيع من أراد الحج والعمرة أن يحصل على العملة الصعبة؟ عبد الرحمن، اور حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والے ہارڈ کرنسی کو کس طرح حاصل کریں؟ الاستاذ، قد قدرت الحكومة أن يأخذ كل حاج في زائر مبلغا معينا من العملة الصعبة، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا ہارڈ کرنسی سے معین رقم لے سکتا ہے. والحصول علیہ سہل جدا بطریق وکالات السفر، اور اسے حاصل کرنا ٹریولنگ ایجنسیوں کے ذریعے بہت آسان ہے. ووزارت الشؤون الدینیہ التي تشرف على شؤون الحج والعمرة، یا وزارت امور مذہبی کے ذریعے جو حج اور عمرہ کے معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے.
حسن كيف يتعامل التجار المصدرون والمستردون فيما بينهم. حسن برآمد کرنے والے اور درآمد کرنے والے آپس میں لین دین کس طرح کرتے ہیں. استاد من اراد ان يستورد بضاعی الاجنبیتی. استاد جو غیر ملکی سامان درآمد کرنا چاہے فعلیہ ان یفتح حساب الاعتماد فی مصرف معین. پس اس پر فرض یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص بینک میں کریڈٹ اکاؤنٹ کھولے. ویدفع له المبلغ حسب الشروط المتفق علیہ. اور وہ اسے متفق علیہ شرائط کے مطابق رقم دے گا. فاروق وکیف یمکن لی ان اسحب النقود من المصرف الان. فاروق اب میرے لیے کس طرح ممکن ہے کہ میں بینک سے نقدی رقم نکلواؤں. الاستاذ بعد فتح الحساب فی مصرفک سیؤتونک کتاب الشیکات. بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے بعد وہ تجھے چیک بک دیں گے. کما یاخذون منہا نموذج التوقیع. جیسا کہ وہ بینک والے تجھ سے نمونے کے دستخط لیں گے. وَيَحْتَفِظُونَ بِهِ عِنْدَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ. اور وہ اس دستخط کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے. پس جب تو چاہے ان تسحب قدرا معینا من نقودك التي اودعتها کہ میں اسے اپنی نقدی کی مقررہ مقدار نکلوا لو جو تو نے جمع کروائی ہے. فَعَلَيْكَ أَن تَمَالًا فراغات الشِّيكَةِ وَتُوَقِّعُ علیہا وتقطعها. پس آپ پر لازم ہے کہ چیک کی خالی جگہیں پر کریں, اس پر دستخط کریں اور اسے کاٹ لیں. ثم ترسلها او تذهب بها الى المصرف وتنتقدها. پھر اسے بھیج دیں یا اسے خود لے کر بینک میں جائیں اور اس نقدی کو نکلوا لیں. ثم تنفق النقود كما تشاء. پھر جس طرح تو چاہے نقدی رقم خرچ کرے. فاروق فَإِذَا لَمْ يُوفِقُ توقيعا نموذجها زیجیا عند المصرف. فاروق پس اگر دستخط بینک میں موجود دستخط کے مطابق نہ ہوں. الاستاذ حينئذ يرفضون الشيكة. استاد اس وقت وہ وہی چیک مسترد کر دیں گے. اذا لا بد من توفق التواقع بالتوقيع النموذجی. کیونکہ دستخط کا نمونے کے دستخط کے ساتھ موافق ہونا بہت ضروری ہے. جی تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 6. اور لیسن نمبر 6 جو تھا وہ تھا ہمارا فی المصرفی مینس کے بینک میں. اور آج ہم نے اس فی المصرفی جو ہمارا لیسن ہے اس کی آج ہم نے ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریڈ کی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں اسی لیسن کی مشق مینس کے تمارین. تو چلتے ہیں. ابھی جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.